Any regret in life? Yes, there is one regret جو میرا خیال ہے ابلی کو بھی نہیں پتا ہوگا, جو مجھے ابھی بھی کبھی کبھی یاد آتا ہے. اس کا میٹرک میں اس نے ٹاپ کیا تھا, اسکول میں بھی اپنے اور ادروائز. تو اس کا کہاں پڑھتے تھے؟ بیکن ہاؤس میں. اس کا ایک وہ ایوارڈ سیریمنی تھی جن میں ان کو میڈلز ملنے تھے. سم ہاؤ میں نے کچھ کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آئی مس دیٹ. تو مجھے یہ آتا ہے پہنچ نہیں سکی وہاں. تو مجھے پھر یہ آتا ہے کہ اس وقت وہ میری غلط چوائس تھی, ہز سیریمنی ورسز دیٹ. تو مجھے مینیج صحیح کرنا چاہیے تھا. تو وہ ابھی بھی کبھی کبھی اس کو شاید یاد بھی نہ ہو, لیکن مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے تو مجھے اس کا ریگریٹ ہوتا ہے. ایک طرح سے پہلی بڑی کامیابی ہے نا. آپ نے کبھی علی سے شیئر کی یہ بات؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں کی اس کے ساتھ. شاید پرانی کوئی ایک دفعہ بات ہوئی ہے لیکن نہیں. اور ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ میرا زیادہ ہیپینس وہی بات ہے کہ مجھے ایک تو اپنی سکسیس کی تو ہوتی ہے, لیکن یہ جو بچوں کی ہے نا, اس میں مجھے جیسے وہ علی کا وہ بننا اور وہ جب وہ اس نے ایک پاپولر ہونا اور ہم باہر نکلے ہیں اور وہ عید تھی اور اس سے پہلے وہ چھنو ہمیں بڑی حیرت, وہ فورٹریس اور ادھر گئے گاڑیوں میں چل رہے اور آوازیں آ رہی ہیں. سو دیٹ واز لائک ویری فیسنیٹنگ. اس نے بہت خوشی دی. اس نے بہت خوشی دی. پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو میرا گرینڈ سن ہوا, تو آئی واز دو ان یو ایس اے دین مائی پوسٹ ڈاک, لیکن وہ بھی ایک عجیب سی ایک لمحہ جسے کہتے ہیں خوشی کا. اسی طرح پھر جو میرے دوسرے بیٹا بھی ہے ماشاء اللہ, وہ ذرا لائم لائٹ میں نہیں آتا, بٹ ہی ہیز ہز اون آئی ٹی کمپنی شیئرنگ ود ہز فرینڈ. تو وہ بھی اس نے چپ کر کے اپنا کیریئر بنایا. اور مجھے اس چیز کی زیادہ خوشی کہہ لیں کہ جو بھائیوں کا آپس میں ایک پیار کا جو رشتہ ہے نا, دیر از نو کمپٹیشن. وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. کمل امین صاحبہ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ خوشیاں دے, مگر سب سے غمگین لمحہ اداس کر دیتا ہو؟ دیکھیے غمگین لمحے زندگی میں بہت ہوتے ہیں اور ہر کسی کے میں ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہنس دے آندے سارے پرانے کی یاد روندے آندہ کوئی نہیں. اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ یہ بھی میں نے اپنے ماں سے آئی ہیو ہارڈلی شون مائی ٹیئرز ٹو اینی ون. وہ میں نے اپنے ساتھ ہی گزارا ہے. اور میں سب ان چیزوں سے اب میں غمگین بھی نہیں ہوتی. آئی کیپ لوکنگ ایٹ مائی بلیسنگس اور میں خوش ہوتی ہوں. یہ فرمائیے سب سے تلخ یاد آپ کی زندگی؟ نہ تلخ بھی ہے لیکن چھوڑے ان کو, اب کیا فائدہ. بہت سی ہوتی ہیں. اصل میں لوگوں کو لگتا ہے یہ ہنستے رہتے ہیں سارا کچھ یہ ہے تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ بھی میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کی زندگی پرابلمز اس میں مسائل ہوتے ہیں, مسائل کا پیکج ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو غریب ہے نا اس کو لگتا ہے امیروں کی زندگیاں تو بس مزے ہی مزے ہیں. امیروں کی زندگیوں میں آپ گھستے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان بیچاریاں کی زندگی دے اپنے وکری مسئلے میں. اس لیے میں کوئی ناشکری نہیں کر رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو بھی پیکج آپ کو ملا ہے نا, اس پیکج کو خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. اور جو اس کو چینج, ہماری کہانی ایک اردو میں ایک ہوتی تھی, آئی تھنک کیا ان کا نام ہے, بڑے رائٹر, گھر سے گھر تک, نہیں دکھوں کی تھی, مجھے نام یاد آئے گا تو میں پھر آپ کو بتاؤں گی, کہ ہر کسی کو لگتا ہے میرے دکھ بہت ہیں. تو ایک دفعہ وہ قدرت نے یا خدا نے سب بندوں سے کہا کہ آپ سارے اپنے اپنے دکھ لا کے ادھر ڈال دیں. جب سب نے اپنے دکھ جو تھے ادھر ڈھیری لگا دیا, اس نے کہا جس نے جو اٹھانا ہے نا وہ اٹھا لے. تو اس نے پھر اپنے چینج کر اٹھا لیا. تو اس کے بعد وہ پھر جو اس دکھ کے ساتھ وہ رہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ جو ہمارا پہلے تھا, پہلے والا جو تھا نا وہی واپس کر دے. سو مائی پوائنٹ از کہ ایوری لائف پارٹنر کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے, وہ گراس از آلویز گرینر. وہ کہتے ہیں نا مردوں کو کہتے ہیں نا کہ اپنے بچے اور دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہیں. اچھا بھائی, یہ میل کی طرف سے نہیں آیا, یہ کمل صاحبہ کی طرف سے آیا. تھینک یو سو مچ کمل صاحب. آپ سے جب بھی ملاقات ہو, محفل ہو, بہت لطف آتا ہے. اور ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا گیان بھی تقسیم کیجئے, لوگوں کو خوش بھی رکھیے جس بھی محفل میں آپ ہوتی ہیں.
اچھا لگتا ہے آپ سے؟ نہیں، تھینک یو سو ویری مچ. اور آپ کے ساتھ گفتگو ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا، مجھے نہیں پتا کتنا کچھ میں نے کیا بول دیا. اٹ واز ریئلی گڈ ٹو بی ہیئر آن یور شو. اور آپ کو پتہ ہے شعر و شاعری اور ادبی، اور آپ کے میرا خیال ہے اب آپ ایک نئی نظم لکھیں. کاش میں تیرے ہاتھ کا فون ہوتا. بہت اچھے، بہت اچھے. کنگن پرانا ہو گیا، اب تو کنگن سے زیادہ فون جو ہے میں وہی نا، تو کاش میں تیرے ہاتھ کا فون ہوتا تو پھر آپ کو زیادہ قربت جو ہے نا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. مگر اب کم وقت فون میں اتنا کچھ ہوتا ہے بھی کیا کہے. بہت بہت شکریہ کمل صاحب، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اور یہ جو آپ کی زندگی سے اور زندگی کے شعور سے بھرپور شخصیت ہے، یہ یقیناً میرے خیال میں لوگوں کو اس سے بہت سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کسی کو کوئی ایک دو بات بھی مجھے نہیں پتا اچھی کہیں میں نے بری کہیں، جیسے بھی کسی کی زندگی میں اگر کوئی فرق آتا ہے پازیٹیو، تو میں سمجھوں گی کہ میری خوش قسمتی ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور ہمیشہ کی طرح 2 اشعار پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پرانی غزل کے کچھ شعر مجھے یاد آ گئے. اپنے غم، شکریہ. اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کرو، اور مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر. تو آپس میں بات کرتے رہنا چاہیے. جب بات کرتا رہے آدمی تو مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اگر پیدا ہو جائے تو وہ حل ہو جاتا ہے خوش اسلوبی سے. اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. جی آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میم جو ہیں علی اور دانیال کی والدہ بھی ہیں، اور میں نے آج میم سے علی اور دانیال کے حوالے سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر اس سے پہلے وہ کمل امین بھی ہے نا، تو ہم پہلے ذرا کمل امین صاحبہ سے کچھ گفتگو کر لیں، پھر ذرا جو ماں کا ان کا رول ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اس پہ ہم بات کریں گے. کمل صاحبہ، 35 برس کا آپ کا تجربہ ہے، اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتی ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ان 35 برسوں میں معاشرہ آگے گیا ہے یا پیچھے گیا ہے؟ میرا خیال ہے بات تو طے ہے کہ ہم آگے گئے ہیں. اوکے. کیونکہ جو مواقع ہیں خواتین کی تعلیم کے، وہ پرائمری ایجوکیشن سے آپ شروع اگر کرتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن تک، تو آپ کے سامنے اب یونیورسٹیوں کی تعداد دیکھیے، اور خواتین ہی کی کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی. تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی خواتین اوپن میرٹ پہ آ رہی ہیں، کیونکہ وہ نمبر زیادہ لے رہی ہیں، اور بچے بیچارے ہمارے پیچھے رہ جا رہے ہیں. اور جو فیمیل یونیورسٹیز ہیں تو ان میں تو وہ ہے ہی انہی کے لیے. تو بلکہ ایک ہمارے سوشیولوجی کے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارا وہ توازن جو ہے نا، وہ اب وہ کچھ دوسری سائڈ پہ چلا گیا ہے، تو اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا. تو پہلے سے تو بہت صورتحال بہتر ہے. صورتحال بہتر ہے. ایک کامیاب پروفیشنل کی حیثیت سے، ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوال کرنے کا قرینہ والدین کو اپنے بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے؟ سوال یا کسی کا کوئی اعتراض اگر کتنا بھی سخت بھی ہے، لیکن اس کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بڑا اہم ہے. کہ آپ کسی کو مقصد آپ کا اپنی بات کہنا ہے، اپنی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کیا بڑائی جتانا یا اپنے آپ کو رائٹیس ثابت کرنا نہیں ہے. تو وہ ایک پولائٹنس جو ہے نا، دیکھیں شائستگی جو ہے نا، اس کے ساتھ آپ سخت بات بھی کہہ کے تو اس کو زیادہ دوسرا سننے کی طرف مائل ہوتا ہے. بالکل درست فرماری. وہ پیدا کیسے ہو؟ وہ ایسے ہی ہوگی کہ جو ایسے بچے آپ کو دیکھیں گے، اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں، فادر ہیں، اور آپ گھر میں ملازموں کے ساتھ یا ان کی ماں کے ساتھ یا ادھر آپ ایک اور طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو بچہ بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. تو ہمیں شائستگی کے اظہار سے ہی ان کو شائستگی سکھانی ہے. ٹھیک ہے. تو مرد کو بہت شائستگی سے بات کرنی چاہیے. عورت کو بھی. میں یہ صرف مطلب میں اس طرح کی جینڈر ڈسکریمنیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ ہم بہت اچھے ہیں. آپ نے خاص ذکر کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک جو روایتی طور پر وہ چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے نا، ایک میل آپ کا. جی نہیں، میں مجھے پتا تھا کہ آپ کو فوراً پہنچ جائے گی. تو یہ ہے کہ گھر کا جنرلی جو آپ کا انوائرمنٹ ہے نا، وہ کتنا لاؤڈ ہے یا کتنا اگریسو ہے،
وہ یا اس کے اگینسٹ وہ کتنا تھوڑا مائلڈ ہے اور کتنے آپ ماں سے بھی باپ سے بھی دونوں سے تو آپ احترام سے ایک دوسرے کی بات کیسے سن رہے ہیں, ان کے سامنے کیسے کہہ رہے ہیں.